نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال سے آیا مقدسہ نمبر 26 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے علوم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا میرا درس پاک صرف اور صرف انڈیا والے مسلمان جو احمدیہ کے فریب میں آ چکے ہیں، احمدیہ کی لغویات سن کر وہ متاثر ہو چکے ہیں، ان کے نام ہیں۔ باقی بھی سنتے تو ہیں سارے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اپنے رسول حضرت محمد عربی آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرا آپ سے کوئی انڈیا والے مسلمانوں آپ سے کوئی زیادہ مطالبہ نہیں، نہ میں یہ کہوں گا کہ تم میرے چینل کو سبسکرائب کرو، اس کو فالو کرو، اس کو لائک کرو۔ میں نہیں ریکویسٹ نہیں کرتا، نہ میں کرتا ہوں، نہ ہی میری فطرت ہے، کیونکہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے رب سے اور اپنے رب کے رسول سے کہ میری بخشش کا سامان بن جائے۔ میں یہی چاہتا ہوں۔ میں ہر ایک دوست کو، ہر ایک بچے کو جو مجھ سے چھوٹا ہے، اس بچے کو، جو بچہ ہے وہ میرے بیٹے کی مانند ہے، جو بچی ہے وہ میری بیٹی کے مانند ہے، ہر ایک کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ وہ دعوت فکر کیا ہے کہ آپ مجھ سے متاثر نہ ہوں، مجھ سے متاثر نہ ہوں، نہ 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 نہ، بالکل غلط ہے۔ آپ میری شخصیت کو نہ دیکھیں، میری شخصیت میں تو ہزاروں عیب ہیں، میں بہت پاپی ہوں، عیبی ہوں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا رہتا ہوں، عجز و انکساری کرتا ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ نہ میں آپ سے کوئی دولت کا خواہشمند ہوں کہ آپ مجھے دولت بھیجیں، نہ کسی جاہ و جلال
کا خواہشمند ہوں کہ مجھے جاہ و جلال مل جائے. صرف ایک چیز کا میں خواہشمند ہوں، ایک چیز کا خواہشمند ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آپ تجسس میں نہیں پڑھیں گے، وہ میری خواہش آپ بھی اس کا احترام کریں گے. میری خواہش یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو سیاق و سباب کے مطابق آپ اپنے علم میں لا کر، آپ اپنے علم میں لا کر اسے سمجھیں. پہلے آپ علم سیکھیں. میرے ساتھ لڑیں، بے شک لڑیں، جتنا مرضی لڑیں، مجھے گالیاں نکالیں، مجھے برا بھلا کہیں، لیکن پھر بھی میں آپ سے غصے میں نہیں بات کروں گا، کیونکہ وہ میری ذات کو اپنے جو کچھ کہنا ہے کہہ لیں، کوئی بات نہیں. میں کون سا بھی اتنا غوث کو تو ابدال ہوں کہ میری شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا. بس میں ایک ہی کہتا ہوں کہ ایک ہی کہتا ہوں، ایک تو ہے کہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں تو اس کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں یا اس کا مفہوم آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کسی سمجھدار سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ یہ میں نے مفہوم سنا ہے قاری امان کی زبان سے، مفتی امانت کی زبان سے، اور یہ احمد عیسیٰ کی زبان سے میں نے سنا ہے، تو مجھے یہ سمجھا دو. آپ جب تجسس کریں گے، آپ جب علم کی خواہش لے کر نکلیں گے تو آپ پر تمام جو بند دروازے تھے وہ آہستہ آہستہ کھلتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے. جب علم کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے تو پھر آپ کے سامنے حق آ جائے گا، آپ کی آنکھوں پہ عیاں ہو جائے گا، آپ کا دماغ بھی کھل جائے گا. نہ وہ قاری امانت کا محتاج رہے گا، نہ وہ کسی پنڈت کا محتاج رہے گا، نہ وہ کسی مولوی کا محتاج رہے گا، نہ وہ کسی احمد عیسیٰ کا محتاج رہے گا، نہ وہ غلام احمد قادیانی کا محتاج رہے گا. محتاج رہے گا کس کا؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول کی تعلیم کا. آپ کی خواہش بڑھتی جائے گی، خواہش بڑھے گی. ورنہ شکیل جیسے چبے منہ والے گندے انتہائی بدترین لوگ، زانی لوگ، بدماش لوگ، وہ آپ پر ہیوی ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی تعلیم ان سے کم ہے. جس طرح قرآن پاک کی یہ میں نے آیہ مقدسہ پڑھی ہے، بڑی پیاری آیہ مقدسہ ہے، اور اس میں واو ہے جس کا معنی اور کا معنی ہے. اب آپ کے سامنے احمد عیسیٰ کی وہ ویڈیو بھی موجود ہوگی، کئیوں کے پاس لنک اس کا موجود ہوگا، وہ سن لے، جس میں وہ اس آیہ مقدسہ کا آپریشن کرتا ہے. آپریشن مثلا وہ کہتا ہے کہ واو کو علیحدہ کر دے، آگے بن کیا از کارو. بس میں آپ کو یہی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ
واو کو علیحدہ کریں، آگے اذکارو کیسے بنا، یہ احمد عیسیٰ سے آپ پوچھ لیں، تھوڑا سا پہلے آپ خود علم سیکھ کے پوچھیں، ایسے نہیں اندھوں کی طرح تقلید نہ کریں۔ اگر آپ کو تجسس ہے علم کا، تجسس ہے علم کا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حق عیاں ہو جائے، کھل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو علم والا اس پر حق کھلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود علیم ہے، اللہ خود علم والا ہے، اور وہ علم ہمیں سکھاتا ہے، سکھاتا ہے نا۔ نبی علیہ السلام بھی علم سکھانے آئے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی علیہ السلام کتاب کا اور حکمت کا تمہیں علم دینے آئے ہیں۔ اب اللہ کا رسول بھی علم کی دعوت دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان بھائی ہیں، ہم مسلمان بھائی ہیں، تھوڑا بہت کو سنی دیوبندی وہابی اہل حدیث بن گیا یا شیعہ بن گیا، وہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے۔ ان میں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، مردود ہے۔ اگر آپ نے اس کی نبوت کو مان ہی لیا، چلو مان ہی لیا ہے، لیکن علم پر پرکھیں، کیا وہ علم کے اعتبار سے صحیح کہہ رہا ہے؟ کیا وہ علم کے اعتبار سے صحیح پورا اتر رہا ہے جو اترنا چاہیے؟ اگر نہیں اترا اور نہیں وہ اپنے علم میں کامیاب نہیں، تو پھر جھوٹے کو منہ پہ لعنت بھیجو، بس بات ختم۔ جب تک آپ کے اندر علم نہیں نہ آتا، آپ میرے سے لڑتے رہے، باقی وہ تو ہے نا، جیسے گاؤں والا آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو کو پڑھا لکھا اس کا غلطی کر دینا تو وہ گالے میں پٹکا ڈال کے گھونٹ کے مار دے گا، اسے علم کی قدر کا پتہ نہیں کہ میں کس آدمی کو مار رہا ہوں، کیونکہ اسے ابھی یہ شعور ہی نہیں۔ اور جب کوئی وہ علم والا ہوگا تو علم والے سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو علم والا سوچ کے بولے گا۔ ہاں، یہ اب جو میں بات کر رہا ہوں اس کا پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ مثلا وَاذْكُرُوا لفظ ہے، اب علم کے لحاظ سے یہ ذکر اس کی مصدر ہے، ذکر کرنا، یاد کرنا، اور ذکر کا معنی نصیحت حاصل کرنا بھی ہے۔ اب ذکر لفظ کیا ہے نا، یہ باب ناصرہ ینصر کی مصدر ہے، مسجد منہ سے نکل گیا، مصدر ہے، اور مصدر ایک ایسا اسم ہے، مشتق ہے کہ اس سے آگے چیزیں نکلتی ہیں، جیسے ذکر مسجد مصدر ہے، پھر منہ سے مسجد نکل رہا ہے، مصدر ہے۔ اب مصدر وہ ہوتا ہے جس سے آگے چیزیں نکلیں۔ جب یہی مصدر ہم نے اس کا ماضی بنایا، مضارع بنایا، امر بنایا، نہی بنانا تو ہم نے جو قرآن کے مطابق ہے، یعنی گرامر، اس گرامر کو سمجھ کے بنایا، تو ہمیں پتہ چلا کہ ذکر یذکر ذکرا فہو ذاکر۔ اب ذکر سے یہ چل پر ذکر ماضی، ذکروا، ذکرت، ذکرنا، ذکرتا، ذکرتما، ذکرتم، ذکرتی، ذکرتما، ذکرتنا، ذکرتو، ذکرنا، یہ باب ثلاثی کی مصدر ہے۔ اب یہی مصدر باب افعال پہ چلی گئی،
اذکار بن گیا، اگر الف کے اوپر زبر لگائے تو اذکار جمع ہو گیا. لیکن یہاں باب ناصرہ ینصر بھی بیان ہوا ہے، باب ثلاثی مجرد کا، ثلاثی مجرد کا باب، تینوں حروف اصلی ہیں، زال کاف را، فا عین لام کے مقابلے میں. اب مضارع میں ہم نے دیکھا کہ جب مضارع بنایا تو بن گیا یذکرو، عین کلمے کے اوپر پیش آیا. جب ہم اس کا فعل امر بنائیں گے تو مضارع کے عین کلمے پر اگر پیش ہو تو جو ہم نے مضارع کی علامت کو ہٹا کر حمزہ وصل لگانا ہے امر کا، تو ہم عین کلمے کی حرکت کو دیکھیں گے. اگر وہ پیش ہے، اس پر ضمہ ہے، اس پر رفع ہے، تو ہم امر کا حمزہ، امر کا الف اس پر بھی پیش لگائیں گے. بس میں سادہ سا بتا رہا ہوں. علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اور زیادہ مزید بتا دیں گے. میں چونکہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے تو لمبی چوڑی بات تو پھر کرنی مشکل ہو جائے گی، آپ کی سمجھ سے باہر ہو جائے گی. لہذا امر کا الف جو ہے اس پر ہم پیش لگائیں گے. اذکر، اذکرا، اذکرو، یہ بن گیا اذکرو. جب پیچھے سے کوئی لفظ آئے تو حمزہ گر جاتا ہے، بن گیا وذکرو. اب جب واو کو ہم پھر علیحدہ کریں گے تو پڑھیں گے اذکرو. اب احمد عیسیٰ نے اذکارو کیسے بنایا؟ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو یہی احمد عیسیٰ سے پوچھ لو کہ جناب ہمارے پیر صاحب، ہمارے نبی صاحب، یہ مولوی نے جو کہا ہے یہ غلط کہا ہے یا تو غلط کہتا ہے؟ لفظ اذکرو ہے یا اذکارو ہے؟ اگر اذکارو ہے تو اذکارو کا معنی کیا بنے گا؟ اور اگر لفظ اذکرو ہے تو اذکرو کا کیا معنی بنے گا؟ کیا یہ معنی بن جائے گا جو احمد عیسیٰ نے کیا ہے؟ احمد عیسیٰ نے یہ ترجمہ مفہوم بیان کیا ہے، اور کیا یاد کر رہے ہو تم؟ اور کیا یاد کر رہے ہو، یہ کیا سوالیہ جو بنایا ہے اس نے، یہ کیا کس کا لفظ کا ترجمہ ہے؟ حال بھی نہیں، حمزہ استفہام بھی اس میں موجود نہیں. کیا لفظ، کیا سوالیہ بنایا ہے، اور کیا یاد کر رہے ہو تم. یہ یاد کر رہے ہو تم کیسے ترجمہ بن گیا؟ یہی احمد عیسیٰ سے، انڈیا والے مسلمانوں میری تم سے ریکویسٹ ہے، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں مسلمانوں، انڈیا کے مسلمانوں، میری تم سے ریکویسٹ ہے کہ یہ احمد عیسیٰ سے پوچھا ہے، اگر تم اس کو زبردستی اپنا امام، اپنا نبی ماننا چاہتے ہو، رسول ماننا چاہتے ہو، تو خدا کے لیے اس کی قابلیت چیک کرو. یہ میں نہیں کہوں گا، میری زبان جلے کہ میں کہوں پھر بھی اس کو آپ نبی ڈکلیئر کر لیں، میں نہیں کہوں گا. تو قرآن پاک نے کہیں بھی ایک آیا مقدسہ بھی نہیں کہ کہیں بھی اللہ نے کوئی اشارہ فرمایا ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی نبی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمان سے اتریں گے. اور مرزیوں نے فرمایا، کیونکہ ان کا فرمان بھی آج کل بڑا چل رہا ہے نا، بہت زیادہ چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دو تو پھر اسلام زندہ ہو جائے گا. ان کا فرمان، ان کا کیونکہ خلیفہ کاذبان، خلیفہ مسرور، آدھا بندہ آدھا سور، وہ سور صاحب نے بھی عجیب سا اس کے ترجمے ہوتے، اس کی تشریح ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، اس کا بھی عجیب سا معاملہ ہے. بہرحال میں نے اب
زیادہ کسی کو نہیں کہہ رہا کچھ، میں صرف انڈیا کے مسلمان جو احمد اس طرح سے متاثر ہیں ان سے ریکویسٹلی کہتا ہوں، ریکویسٹلی، کہ یہ گرامر آپ سمجھیں۔ بس جب آپ اللہ کے قرآن کی گرامر سمجھ لیں گے تو آپ خود بخود جھوٹوں پہ لعنت بھیج دیں گے، بس بات ختم، بات ختم۔ اب میں اس کا آپ کو ترجمہ مفہوم بتاتا ہوں، اور تم دنیا کائنات کے اردو جاننے والے، ہندی جاننے والے، جس کے پاس مرضی چلا جانا، جس کے پاس، میں 100%، 99% بھی نہیں کہہ رہا، 100% جو بات میں کروں گا انشاءاللہ قرآن کے مطابق ہی ہوگی، قرآن کی خلاف ورزی نہیں کرے گی، میری بات کرے گی۔ اور جن کو قرآن آتا ہی نہیں، جن کو قرآن کی اسلوب کا پتہ نہیں، جن کو قرآن پاک کی اصول کا پتہ نہیں، جن کو قرآن پاک کے سیاق و سباق کا پتہ نہیں، آپ ان سے متاثر ہو جائیں، ان سے متاثر ہو جائیں تو پھر یہ صرف اور صرف آپ کی جہالت ہے۔ انڈیا والے مسلمانوں، جاہل نہ بنو، جاہل نہ بنو۔ جہالت جو ہے نا اس کا کوئی علاج نہیں۔ اگر تم نے پیر ہی ماننا ہے، کسی سے حق سمجھنا ہے تو میں آپ حاضر ہوں۔ انڈیا میں بیٹھ کر جب آج کل تو ضرورت ہی نہیں کہ میں آپ کے پاس آؤں، آپ میرے سے ملے، کبھی ہو گیا اتفاق تو مل بھی لیں گے۔ نیٹ کا دور ہے، آپ میری بات سمجھے، مجھ سے سوالات کریں، میں آپ کو جواب دوں، آپ مجھ سے علم سیکھیں، میں آپ سے علم سیکھوں۔ میری غلطی ہے تو بتاؤ، آپ کی غلطی ہے تو اس سے باز آ جاؤ، بس بات ختم۔ مسلمان کا یہی تو کام ہے۔ مسلم کا معنی کی اعتراف کر لینے والا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ مسلم ہے۔ مان لینے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ابھی اس آیا مقصر کا، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میں آدھے گھنٹے سے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ترجمہ کر لوں۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو، اس نے آ کے وقت بتایا ہے، اس جب، یاد کرو تم، امر دسیغ نا امر کا، اور یہ فعل ماضی کی قریب ترین ترجمہ کرتا ہے، قریب ترین حکم دے رہا اللہ۔ اور یاد کرو تم، از جب تم، ان تم قلیل، جب تم تھوڑے تھے، قلیل تھے۔ اس نے آ کر یہ بتایا، یہ قریب ہی ماضی میں بات گزر گئی ہے، کچھ سال 2 سال پہلے کی بات ہے، کہ جب تم قلیل تھے، اس وقت کو یاد کرو جب تم قلیل تھے، مستضعفون، قلیل ہونے کے ساتھ ساتھ کمزور بھی تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم خوف کرتے تھے، ان یتخطفکم، یہ کہ وہ تم کو اچک لیں گے، ہڑپ کر لیں گے، تمہیں مٹا ڈالیں گے کافر لوگ، کم الناس، تم کو لوگ اچک لیں گے، فآواکم، بس اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، تم کو بچا لیا، تم کو محفوظ رکھا، وَأَيَّدَكُمْ، ایدہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، مدد کی اس رب نے، کم تمہاری، وَأَيَّدَكُمْ، اپنا ہاتھ زیر فرمایا اللہ نے تمہارے لیے، بے نصر ہی، مدد کا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے تمہاری مدد کی، وَأَيَّدَكُمْ، اللہ نے پوشیدہ مدد کی، ظاہراً مدد کی، بِنَصْرِهِ، اپنی خاص مدد سے،
اور اس کا ترجمہ ایدکم کے طرف آئیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے دونوں ہاتھوں سے تمہاری مدد کی، اپنی مدد تمہارے اوپر بھیج دی، اپنی مدد تمہارے ساتھ کر دی، بے نصری ہی، ساتھ اپنی خصوصی مدد کے، خاص اپنی خصوصی نظر کے۔ وَرَزَقَكُمْ فعل ماضی رازقہ، واحد مذکر غیب، رازقہ رزق دیا، کم تم کو اللہ نے، تمہیں امیر کر دیا، تمہیں کھلا رزق دے دیا۔ رازقکم فعل ماضی، کم ضمیر ہے تمہاری طرف لوٹنے والی، رزق دیا اللہ نے تم کو، من الطیبات پاک رزق، لعلکم تشکرون اس لیے تاکہ تم قیامت تک اللہ کے شکر گزار بندے رہو۔ اب اللہ نے فعل مضارع کا صیغہ تشکرون استعمال فرمایا۔ اب اس کا کوئی ترجمہ نبی ہو، غیر نبی ہو، نبی جھوٹا، سچا نبی نہیں، جھوٹے نبی ترجمہ کر دیں، اور یاد کر رہے ہو تم، کیا ترجمہ صحیح ہے؟ سیاق و سباق کے مطابق ترجمہ صحیح ہے؟ جو قرآن پاک نے اسلوب بیان کیا ہے، کیا یہ ترجمہ صحیح ہے؟ کیا تم یاد کر رہے ہو؟ یہ قرآن پاک کے اسلوب کے مطابق کا ترجمہ صحیح ہے؟ صرف سمجھنا ہے۔ اگر صحیح ہے تو پھر احمد عیسیٰ کو صحیح مانو، میں بھی مانوں گا۔ اگر صحیح نہیں، میری بات سمجھنی ہے، میری بات سمجھنے کے لیے آپ کو واقعی اپنے خول سے باہر آنا پڑے گا، اپنے خول سے باہر آنا پڑے گا، اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، کسی عالم کے قدمے بیٹھنا پڑے گا، اور کسی سے تھوڑا سا گرامر سیکھنی پڑے گی۔ کیا احمد عیسیٰ نے یہ ترجمہ صحیح کیا ہے؟ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، کیا احمد عیسیٰ نے صحیح بیان کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ سچا ہوگا، اگر نہیں تو لعنتی ہے، لعنت بھیجو۔ پھر اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھ پہ لعنت بھیجو، کل تو آپ کے پیغام مجھے کل ملنے چاہیے کہ میں غلط ہوں یا احمد عیسیٰ غلط ہے۔ اگر غلط ہے پھر غلام قادیانی بھی غلط ہے، احمد عیسیٰ بھی غلط ہے، ناصر بھی غلط ہے، قادر بھی غلط ہے، زید خان بھی غلط ہے، نسیم خان بھی غلط ہے، یہ سارے غلط ہیں، سارے جاہل ہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ ایک مولوی صحیح ہے، نہیں میں نہیں صحیح، لیکن قرآن پاک کا اسلوب، قرآن پاک کے سیاق و اسباق جس کو آج تک دنیا کائنات کوئی چیلنج نہیں کر سکی، اور چیلنج کرنے والا جہل وہ احمد عیسیٰ ہے۔ آج کے دور میں قرآن پاک کو، مسلمانوں کو، مسلمٹوں کو اور مرزائیوں کو بھی وہ تو چیلنج کر رہا ہے، مرزائیوں سے پھٹا، اسی سے وہ کیا کہتے ہیں، اس باغ کی مولی پھوٹی اور اس نے اپنے پر نکالے، اوپر سے پھول نکالے، پھولوں کے بعد گندے پھول جس سے بدبو آتی ہے، مولی کے پھولوں سے بدبو آتی ہے، اور ان پھولوں سے بدبودار بی بنے۔ وہ بی کون بنے؟ جو احمد عیسیٰ کے ماننے والے ہیں۔ یہ مولی کے پھولوں کے بیج تم نہ بنو، مولی کے پھولوں کے بیج نہ بنو، جو قرآن پاک کا اسلوب ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو پودے لگائے ہیں ان کے خوشبودار بیج بنو، خوشبودار بیج بنو جس سے خوشبو پھوٹے، قرآن کا اسلوب ظاہر ہو تمہارے کردار سے، تمہارے عمل سے۔ یہ اس لیے آج کی میری جو ویڈیو ہے ساری کی ساری
جو مسلمان احمد عیسیٰ کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے، ان کو عام دعوت فکر ہے، اور انڈیا والے، خاص طور پہ انڈیا والے مسلمان، آپ سب لوگوں کو، انڈیا والے مسلمانوں، تم تو پہلے ہی مصیبت کی چکی میں پس رہے ہو، ہمیں احساس ہے۔ جب کا مودی صاحب آیا نا، مودی صاحب نے مسلمانوں کا جینا اور بھی محال کر دیا ہے۔ یہ بڑا شدت پسند، اور مسلمانوں کو کہتا ہے خود بڑا شدت پسند، اور مذہب اسلام کے سب سے خلاف بڑا دشمن یہی ہے۔ اس لیے تھوڑا سا تم سکون اور امن سے اپنے رب کی طرف آؤ۔ رب تمہیں یہی کر دے جو رب نے کہا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اس وقت کو یاد کرو، یعنی صحابہ کرام کو فرمایا کہ جب تم تھوڑے تھے، کم تھے، قلیل تھے، مستضعفون، تم کمزور بھی تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم ڈرتے تھے ان لوگوں سے کہ کہیں وہ لوگ تمہیں مار نہ دے، جس طرح آج انڈیا میں مسلمان ڈر رہے ہیں، کہیں کوئی کافر یا ان کا کوئی جتھا آ کر ہمارے گھروں کو نہ اجاڑ دے، ہماری عزتوں کو پامال نہ کر دے۔ ہر وقت مسلمان تو بیچارے سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، اور پھر تم علیحدہ جماعت بنا کے پھر پھوٹ گئے ہو، پھر احمد عیسیٰ جیسے جیل کو تم نے قبول کر لیا ہے۔ ایسے سے بچو۔ یہ ترجمہ اور یہ مفہوم جو میں بیان کر رہا ہوں، تمہیں اللہ کی قسم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ جا کر پوچھنا ہے لوگوں سے، اس مولوی نے مفہوم ہمیں صحیح بتایا ہے یا احمد عیسیٰ نے بتایا ہے؟ اور جس کا مفہوم صحیح ہو اس کو اپنا لو۔ میں نبی نہیں، نبی کا غلام ہوں، اپنا لو مجھے۔ اگر میں نے غلط بتایا ہے تو لعنت بھیجو مجھ پر، بس دونوں میں سے ایک تو کو چنو نا، یا احمد عیسیٰ کو چن لو یا مجھے چن لو، میں آپ کی سرپرستی کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ایدکم بنصرہ، اس رب نے اپنے خاص ہاتھ سے تمہاری مدد کی،